والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر واقعتاً ہم قیامت کی تصدیق کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نڈر ہو جائیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک آدمی پانی کی بالٹی لے کر گھر سے نکلی، تو کسی نے پوچھا اماں کدھر چلی؟ انہوں نے کہا میں جہنم کو بجھانے کے لیے اور جنت کو آگ لگانے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ لوگ جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ سے نیکیاں کرتے ہیں، جبکہ نیکی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تھیوریٹیکلی سپیکنگ بڑا ٹاپ کا لیول ہے، لیکن یہاں بہت بڑا لیکن ہے کہ بڑے سے بڑا ولی ادنا سے ادنا صحابی کے لیول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو نبی کا لیول تو بہت اونچا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا کیا طریقہ کار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بھی نڈر تھے؟ نو۔ یعنی ایک ہی واقعے میں آپ کو دونوں چیزوں کی نفی مل جائے گی، اور معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کا لالچ بھی رکھتے تھے۔ گرہن کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک تیزی سے کچھ آگے بڑھے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر تیزی سے پیچھے ہٹے۔ تو جب بھی کوئی ایب نارمل چیز صحابہ دیکھتے تھے تو صحابہ نماز کے بعد سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول حکم بدل گیا ہے یا کوئی خاص بات تھی آج؟ صحابہ نے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ نماز کے دوران میرے سامنے سے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگوروں کا ایک گچھا میرے سامنے آیا۔ اب ذہن میں رکھیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ گچھا جو ہے وہ اتنا زیادہ پرکشش محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی 2-3 قدم آگے بڑھ گئے اس گچھے کو پکڑنے کے لیے، اور پھر جہنم کا پردہ اٹھا دیا گیا اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا اور میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا نیک ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کا لالچ بھی رکھتے تھے۔ بلکہ یہ بات تو 30ویں پارے میں کہی گئی ہے کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا گیا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو چاہیے کہ پرسو کرنے والے اس کو پرسو کیا کریں، چاہت رکھنے والے جنت کی نعمتوں کی چاہت رکھا کریں۔